اج میں تو اساں وی گردناں تے چھریاں چلائیے. کیڑی گردن تے چھری چلانی ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات دے اتے چھری چلا لئیے. اج اساں چھری چلائیے تے سودی کاروبار اتے چھری چلائیے. اج اساں چھری چلانی ہے تے زناکاری تو باز آن کے ادھے اتے چھری چلا لئیے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اساں جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک بھی سن دے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو بھی اپنانے ہیں. لیکن جدو عمل کرن دی باری آندی ہے ادو مسلمان پیچھے ہٹ جاندہ ہے. کیوں؟ اپنی نفسانی خواہشات نو ترک کرنا پیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او میرے پتر میں تینوں ذبح کر رہے ہیں, تیرا کی خیال ہے؟ فانظر ماذا ترا, تیرا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. او میرے بھائی پتر ہووے باپ دا فرما بردار. اگر جناب ابراہیم نے کافر باپ دی گستاخی نہیں کی تھی ہے نا, ادھر جناب ابراہیم دا بیٹا حضرت اسماعیل بھی اپنے باپ دے سامنے گستاخی نہیں کر رہا ہے. حضرت اسماعیل فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ذی القعدہ دے آخری ایام نے اور ذی الحجہ دی آمد ہے. آج دے اس مختصر جے وقت اندر میں تو آڈے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا وہ ہے آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام دی کہ اللہ تعالیٰ نے
جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں ازمائشاں لئیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، ہر طرح دی ازمائش نو منیا، عمل کر کے وکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق جیسا، خلیل جیسا لقب عطا فرمایا۔ اور اساں اپنے مال دی بھی قربانی کردے ہیں، جان دی بھی قربانی کرن دی کوشش کردے ہیں، لیکن کسے ویلے پیچھے ہٹ جانے ہیں۔ اگر اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک نو ویکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان دی بھی قربانی دیتی ہے، اپنے مال دی بھی قربانی دیتی ہے، بلکہ اپنی اولاد دی بھی قربانی دیتی ہے۔ لیکن افسوس دی گل ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف عطا کیتا ہے، سنت ابراہیم اتے عمل کرن دی تے کوشش کردے ہیں، لیکن صحیح معنیاں دے اندر اپنی نفسانی خواہشات دی قربانی نہیں دینا پسند کر دے۔ نہ اسی اپنی زبان نو لغویات تو پیچھے ہٹانے ہیں، نہ اساں اپنی اکھاں دی صحیح معنیاں دی اندر حفاظت کردے ہیں، بلکہ میں دور بات اگے نہیں بڑھاندا۔ انسان دے 360 جوڑ نے، ہر جوڑ جڑا ہے، اگر اے جوڑ نو ایسا اللہ واسطے متیو فرما بردار کر لئیے تے پھر بندہ کدی بھی ناکام نہیں ہوندا بلکہ کامیاب ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز نو او دا مقصد بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر 2 فیصلے کیتے نے، دوواں فیصلیاں نو اللہ رب العالمین نے سپارہ نمبر 15 سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا فیصلہ اپنی ذاتی حوالے دے نال کیتا ہے، دوسرا فیصلہ اللہ رب العالمین نے والدین دے حوالے دے نال کیتا ہے۔ انسان سوچدا ہے اگر والدین مسلمان ہون، اللہ دے فرما بردار ہون گے، پھر ہی انہاں دی اطاعت کیتی جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین قربان جائیے اللہ دے قرآن تو، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو میرے اور تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ باپ جناب ابراہیم دا آزر خود بت بناندا ہے، بازار اندر سیل کردا ہے، او دی کمائی کھاندا ہے، بیٹا اپنے باپ نو اس کام تو روکدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارا ہی نقشہ سورت المریم 16واں پارہ او دے اندر بیان کیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورت دی 41 نمبر آیات تو ایک قصہ بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اللہ سونے نے جناب ابراہیم دا ذکر کیتا ہے۔
باپ کافر ہے تے بیٹا اللہ دا مطیع فرما بردار تے نبی ہے، بلکہ صرف نبی نہیں جد الانبیاء ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، اپنے ایک پیارے نبی خلیل اللہ نو بیان کیتا ہے، وہ ہے سچا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ دے نال گفتگو پیا کردا ہے بڑے مٹھے انداز دے نال، فرماندے کی نے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی، جنہاں نو تسی اپنے ہتھاں دے نال بناندے جے، نہ تے سن سکدے نے، نہ کو کچھ کر سکدے نے، نہ ویکھن والے نے، نہ نفع پہنچان والے، نہ نقصان پہنچانے والے۔ اے میرے ابا جی، کیوں تسی اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں کر دے جے؟ اے میرے ابا جی، کیوں تسی اللہ رب العالمین دیاں حداں نو پھلانگ دے جے؟ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کافر بیٹا مسلمان ہے، اللہ سونے نے دستور بنا دیتا ہے، اگرچہ باپ کافری کیوں نہ ہوئے او دیاں بدتمیزیاں نہیں کرنیاں، او دے نال بد کلامیاں نہیں کرنیاں، بلکہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، اللہ اکبر کبیرہ 15واں پارہ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی ازمائش ہے کہ باپ کافر آپ مسلمان ہے، ازمائش دے اندر بھی اپنے باپ نو اوے کر کے مخاطب نہیں کیتا، اپنے باپ نو توں کر کے مخاطب نہیں کیتا، بلکہ عاجزی تے انکساری دے نال فرمایا یا آباتی، اے میرے ابا جان، کیوں تسی یہ کام کر دے جے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جی، کیوں تسی شیطان دیاں عبادتاں کر دے جے؟ شیطان تے ہے ہی بندے دا دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جی، ان قریب
قریب اللہ والوں توانو عذاب آ جانا جے شیطان دیاں اتباواں کرنیاں چھڑ دے آجے اے باپ دے نال بیٹا کلام کر رہا ہے یا آباتی کہہ کے ازمائش اندر ثابت قدم ہو رہا ہے باپ نو چاہیدہ سی کہ بیٹے دے آنکھیں لگ جاندہ اپنے پتر دے نال او دے کلمات نو اپنے سینے دے نال لا لیندہ اے باپ جڑا بتاں دا کاروبار خرید و فروخت چھڑ دیندہ بلکہ باپ نے اے نہیں کیتا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نو اے باپ نے ڈانٹنا شروع کر دیتا کہندہ کہندہ قال اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واغجرنی ملیا اے ابراہیم باز آ جا رک جا ساڑھے علاوان دے بارے ایویں نہ کہہ اگر توں بعد نہ آیا میں تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں سزا دیواں گا اے ابراہیم توں پیچھے ہٹ جا ازمائش جناب ابراہیم تے آ گئی ہے نا آپ نبی جد النبی ہے آپ نبی گاں بیٹا بھی نبی گاں ہور بیٹا نبی پاک دی جاتے وچوں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی مبعوث کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ دا باپ بھی نبی ہے اتے بھی نبی ہے نبیاں دے کارندری اللہ تعالیٰ والنو ازمائش آ گئی ہے کہ باپ اپنے پتر دی گل نہیں مندہ اللہ دے وال نہیں آندہ اللہ دیاں حدانو پمال کیتی جا رہا ہے بلکہ اللہ دا نبی نو حکم دیتا جا رہا ہے اے کام کرنا چھڑ دے یا میرے کولوں دور ہو جانا اللہ جناب ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ اے میرے ابا جی توانو میرے والوں سلامتی ہوئے اے میرے ابا جی میں توانو سلام کرداں میں تواڈے کولوں جدا ہو رہے ہیں میں تواڈے واسطے اللہ دے سامنے استغفار کردہ رواں گا اللہ دے کولوں تواڈے واسطے معافیاں منگدہ رواں گا اللہ پہلی ازمائش جناب ابراہیم علیہ السلام دی آئیے دوسری اس تو بھی بڑی ازمائش تواڈے سامنے بیان کردہ جاواں اللہ نے کسے نو اولاد دیتی ہوئے تے اولاد دے نال بندہ بڑا ہی پیار کردہ ہے ہر بندے نو اپنی اولاد بڑی پیاری لگ دی ہے نا ہاں اگر اے اولاد بڑھاپے اندر اللہ تعالیٰ عطا کر دین آخری عمر چ اللہ تعالیٰ دے دین تے پھر اولاد بندے نو بہت ہی پیاری لگ دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ایک لخت جگر عطا کیتا ہے انہ دا نامی اسم گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا ہے حالے تھوڑی جئی عمر ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ دے حکم دینال جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نہ لے آئے تے ایک وادی دی طرف لے کے بلکہ رک جائیے اس تو پہلے ایک ہور ازمائش تواڈے سامنے بیان کردہ جاوانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام نے حالے چلنا شروع کیتا ہے حالے چل دے پینے باپ دے نال چلنا شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ازمائش نازل
کر دیتی ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خواب دی حالت اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو خواب آ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح پیا کر داواں۔ نبی دی خواب بھی وہی ہویا کر دیے۔ اللہ فرماندے نے اس بات دا اعلان فرماندے نے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سپارہ نمبر 23 تے سورت دا نام سورہ صافات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ جدو اے بچہ جناب ابراہیم دے نال چلنا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں خواب انہاں نو دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کہندے نے قال یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی میں ویکھ رہا کہ میں تینوں خواب دی حالت اندر انی ادباغوک فانظر ماذا ترا میں تینوں خواب دی حالت اندر قربان پیا کر رہا میں تینوں ذبح پیا کر داں تیری گردن اتے چھری پیا چلانا وا اج میں تو اسامی گردنہ تے چھریاں چلائیے کیڑی گردن تے چھری چلانی ہے اپنی نفسانی خواہشات دے اتے چھری چلا لئیے اج اساں چھری چلائیے تے سودی کاروبار اتے چھری چلائیے اج اساں چھری چلانی ہے تے زنا کاری تو باز آن کے ادھے اتے چھری چلا لئیے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اساں جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک بھی سن دے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو بھی اپنانے ہیں لیکن جدو عمل کرن دی باری آندی ہے ادو مسلمان پیچھے ہٹ جاندہ ہے کیوں اپنی نفسانی خواہشات نو ترک کرنا پیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اور میرے پتر میں تینوں ذبح کر رہے ہیں تیرا کی خیال ہے فانظر ماذا ترا تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائی پتر ہوئے باپ دا فرما بردار اگر جناب ابراہیم نے کافر باپ دی گستاخی نہیں کی تھی ہے نا ادھر جناب ابراہیم دا بیٹا حضرت اسماعیل بھی اپنے باپ دے سامنے گستاخی نہیں کر رہا ہے حضرت اسماعیل فرماندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اے میرے ابا جی میں تو آڈا دل کردہ ہے پتر تیار اللہ دے حکم دی اتباع کر لونا باپ نے اپنے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو آکھیا سی یا آبادی قرآن کہندہ ہے اس بات دا اعلان کردہ ہے ادھر بیٹا بھی کہہ رہا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی جو اللہ توانو حکم دیندہ ہے کر لو ان قریب اساں صبر کرنے والیاں دے وچوں ہو جاواں گے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم نے بیٹے نو لٹا لے آئے بیٹا لیٹ گیا ہے
بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا ہے، باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نقشہ کھچ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے ابا جی اللہ واللہ حکم آیا ہے میں تیار ہاں لیٹ گئے نے لیکن ایک کام کرے آجے اپنی آنکھاں ہوتے ایک پٹی بن لے آجے تاکہ توانو باپ دی شفقت نہ اجاگر ہو جائے بیٹے دی محبت غالب نہ آ جائے نا۔ چھری تیز کر لئیے جناب ابراہیم نے پھر دائرہ دا کر لے آئے آسمان تے حل چل پہ گئی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آخری عمر اندر بیٹا دیتا ہے تے او بھی ذبح خون واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ 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 فرمان دینے چھری دا کام میں کٹنا آج چھری چلے گی نہیں کیوں میرے نبی ہوتے اللہ تعالیٰ نے ازمائش نازل کی تھی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے جنت دے وچ ایک مینڈا لے آندا گیا ہے انہوں لٹا دیتا ہے تے چھری نو چلن دا حکم دے دیتا ہے۔ اے چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گردن تے نہیں چلی بلکہ جنت دے ایک جڑا جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جڑا مینڈا بھیجا ہے اس مینڈے ہوتے چل جان دی ہے نا۔ اللہ واللہ اللہ تے کسے شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی ہے او کہندہ عرشاں تے فرشاں تے پہ گئیاں دمانے ابراہیم خلیل دیاں عرشاں تے فرشاں تے پہ گئیاں دماں ابراہیم خلیل دیاں تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں ویک نام سونے اللہ دے ابراہیم وکھایا اے عزت مال تے جان اولاداں تن من دن لٹایا اے کیتیاں خود تعریفاں رب کریم نے کیتیاں خود تعریفاں رب کریم نے تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ اللہ اکبر کبیر اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے ابراہیم تو جو میں تینوں وکھایا تو کر دکھایا بے شک تیرے بیٹے نے قربانی نہیں دیتی لیکن ایک قربانی ساری زندگی اندر ساری دنیا اندر میں نافذ کر دیتی ہے کہ سنت ابراہیم تساں اپنانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ آج اساں سنت ابراہیم کر دیں ہاں لیکن میرے بھائیوں یہ دی اندر بھی دکھاوا کئی دوست کر دینے۔ میں گزشتہ جمعے اندر بھی اس بات دا اعلان فرمایا سی اگر میرے اور تواڈے کسی عمل اندر دکھاوا آ گیا ریاکاری آ گئی اللہ تعالیٰ نو یہ پسند ہی نہیں ریاکار بندہ اس کر کے قربانی کرنی ہے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنی ہے دکھاوا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام دی ازمائش پہ ذکر کردہ سان اللہ پاک فرمان دینے اِنَّا غَادْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تو اپنی خواب انہوں سچ کر دکھایا اساں سچ کرنے والے احسان کرنے والے ہیں دنال اجر تیار کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ابراہیم اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ
یہ بہت وڈی ازمائش سی، تو اپنی اولاد نو قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ابراہیم تو تا ایک بیٹا میرے واسطے قربان کر لی تیار اساں، اے تیری قربانی اساں قبول کر لیے، جا تینوں ایک اور بیٹا عطا کر دیتا ہے جدا نام تو اسحاق رکھیں گا۔ اللہ فرماتے نے اسحاق دی بھی نبی ہوئے گا، بلکہ اے دی اولاد بھی اگو نبی انہاں دے اندر ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے، پہلا بیٹا اسماعیل، دوسرا بیٹا اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ نے بہتر پہ نبی بھیجے نے۔ اس حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اور کوئی نبی نہیں آیا سوائے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی اوہی طریقہ ہے، اوہی اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دین دا انتخاب کیتا ہے، دین حنیفہ مطیع و فرما بردار، اوہی دین ہے جڑا دین اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتا ہے۔ جڑا بھی نبی آیا اللہ رب العالمین نے بھیجے آئے، انہاں دے ذمے ہوئی کم سی اللہ رب العالمین دی عبادت واسطے لوگاں نو تیار کرنا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہر نبی آیا ہے تے ایہی دعوت لے کے آیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی آئے تے ایہی دعوت لے کے آئے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ایہی عقیدہ لے کے آئے۔ آؤ میں تواڈے سامنے تیسری ازمائش پیش کردہ جاواں تے بات نو ختم کریے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک قربانی والا قصہ مکیا تے تیسری ازمائش آ گئی ہے، حالے بچے نے نال ہی چلنا شروع کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اپنے بیٹے تو پھر دوریاں قرار دے دی تھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا باپ تو دور ہو گیا ہے، بیٹا باپ تو دور ہے، باپ بیٹے تو دور ہو گیا ہے۔ اللہ اے آگے نے بیت اللہ جس جگہ ہوتے آج اللہ دا کر موجود ہے، اس جگہ ہوتے آن کے پڑھاؤ کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس جگہ ہوتے رہیس جناب اسماعیل علیہ السلام دی نال اماں جی حاجرہ علیہ السلام آ گئیاں نے۔ ایوی تے باپ واسطے ازمائش ہے کہ جس بیٹے نو منگ کے لے آئے نا، آج بیٹا باپ تو دور ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وی ازمائش تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم قرار دے دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر کلا، آج دا مسلمان کیوں نہیں کردہ، کیوں ثابت قدم نہیں رہندا، کیوں نہیں اللہ دے رسول دے احکامات نو مندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر میرے بھائی اس بات نو اپنے سینے اندر لے کے جاؤ نا۔ اساں
قربانی تا کر دیاں لیکن قربانی ادوں قبول ہوئے گی جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق ہوئے گی۔ اگر قربانی کرنی ہے تے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق کرنی ہے۔ اگر اساں اپنیاں من مرضیاں کیتیاں تے کئی بد نصیبہ نے قربانی لینی ہے مال حلال نہیں حرام دے مال چ لینی ہے تے اللہ تعالیٰ ایسے مال نو پسند ہی نہیں کردا۔ کئیاں نے سودی کاروبار چو لینیاں نے، کئیاں نے بھین بھراواں دا حق کھا کے اس مال چو لینیاں نے۔ یاد رکھیا جے تیرا 2 4 5 10 لاکھ روپیہ اے لگا اللہ نو کوئی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا پیسہ نہیں ویکھدا، اللہ تعالیٰ تہاڈا تقوی ویکھدا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ نو نہ تے خون دی لوڑ ہے نہ گوشت دی لوڑ ہے، اللہ تے تہاڈا تقوی ویندا ہے۔ تسی پرہیزگار کنے کو، تسی متقی کنے جے، اللہ دے کولو ڈرنے والے کنے جے۔ او میرے بھائیو اپنے آپ نو اے نہ سمجھو کسے قربانی کرنی ہے، سیرت ابراہیم سننی ہے سیرت ابراہیم بھی سنو نال ابراہیمی بن بھی جاؤ عملی طور تے۔ جنی دیر تک عملی طور تے اساں نہ بنے فائدہ نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک جنی اعلیٰ عرفہ بلندی والی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیتا ہے، انہوں نے کیوں انیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام آگ اندر نہیں گئے؟ کس جرم اندر گئے سی؟ انہوں دی یہ ہوئی اصلاح کیتی سی نا، آج نہ تسی بت بنائی پھر دے جے، یہ تہاڈا کچھ نہیں جے کر سکدے، اللہ ہی سارا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ازمائش ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی۔ آج اسی کیوں یہ کام کردے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا کہ غیر اللہ دی عبادت نہ کرو، آج مسلمان کیوں کردا ہے؟ بلکہ کئی بد نصیب آج کل قربانیاں بھی غیر اللہ دے نام دیاں کردے نے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ دی اندر اس بات دا اعلان فرمایا، جڑا میرے نام تو علاوہ جو کچھ مرضی کر لے وہ ضائع۔ آخری گل ہے اساں ہن قربانیاں لینیاں نے، کہو جیاں قربانیاں لینیاں نے، لیکن پہلے ایک طریقہ سن لو۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے انہوں چاہیے کہ چاند چڑھن تو پہلے اپنی حجامت بنا لے، ناخن تراش کرنے کر لے، وال کٹاؤنے کٹ لے، کٹنے تے کٹ لے، سمجھدار جے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اونی دیر تک یہ دوبارہ نہیں کٹ سکتے جنی دیر تک تسی قربانی نہیں کر لیندے۔ قربانی کر لو اس تو بعد یہ کام کر لو۔ پھر اساں جانور لینے نے، جانور ایسا نہیں لینا جے دے اندر کوئی بھی عیب ہوئے، کان کٹیا ہوئے، اکھ تو تھوڑا جا ٹیڑھا ہوئے، لنگا کے تردا ہوئے، دوندا نہ ہوئے، کھیرا ہوئے، قربانی نہیں جے ہوندی۔ اللہ تعالیٰ نے جنہ جانوراں دی قربانی منگی ہے وہی افضل عمل ہے انہاں دی کرو۔ بکرا، چھترا، گاں، بیڑ، اسی کٹے نو بھی یہ اتے اکتفا کر لینے جی وہ بھی چھپایا تے وہ بھی چھپایا کیتا جا سکتا ہے، لیکن اللہ دے بندو جتھے تانوں صحیح جانور موجود ہوئے، اگر وچھا موجود ہے تے پھر سانوں اتے اتفاق کرنے والی شاید کیوں لئیے، وہ دی مثل ہی اسی وچھا لے لیے، ویڑ لے لیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کئی دوست ساڑے جڑے نے وہ بکرا لے آندے نے لیکن انہوں نے پسند نہیں ہوندا یا وہ ویکھ نہیں سکتے ہن بنیا کی ساڑے نال، پھر انہوں سیل کرنا شروع کر دیندے نے۔ یار جیڑی نیت کر لئی انہوں اپنے کوڑ رکھ لو۔ اور آخری گل جیڑی ہے، کئی ایسے دوست بھی نے نماز عید تو پہلے قربانی کر لیندے نے، کئی ایسے دوست نے، میں نام نہیں لیندا، قربانی کرنی ہے عید دی نماز تو بعد، جڑا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا،
یہ سن مختصر جے میں تمہیں قربانی دے حوالے دے نال جڑیاں تواڈے نال گلاں کرنیاں سن۔ اللہ تعالیٰ منوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ پہلے نمبر تے دو اعلان نے وہ سماعت فرما لو۔ گزشتہ جمعے دے اندر بھی میں اعلان کیتا سی کہ اج عصر دی نماز تو بعد مرکزی جامعہ مسجد بورڈ والی دے اندر اپنے بچیاں دا جڑا ادارہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات، اتھے الحمدللہ 3ویں دفعہ بخاری شریف دا آغاز ہو گیا۔ 29 دفعہ مکمل ہو گئی ہے، 3ویں دفعہ آغاز ہویا۔ اس موقع تے ایک عظیم الشان پروگرام رکھیا گیا ہے علمی، جے دے اندر قاری القرآن استاذ الاساتذہ قاری سہیب احمد میر محمدی بونگا بلوچاں والے انشاءاللہ وہ درس دین گے عصر تو بعد۔ انہاں دے نال استاد الاساتذہ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب اور اسی طرح ہی مجاہد انتھک حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب انشاءاللہ عصر تو بعد تواڈے نال ہم کلام ہون گے۔ علمی گفتگو جے کوشش کریا جے ایہو جی گفتگو کتے کتے ملدی ہے، کوئی بھی دوست مس نہ کرے۔ جنہوں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم دی فرصت دیتی ہے وہ ضرور شامل ہوئے۔ دوسرا پروگرام میں 17 تاریخ نو رانا عمران صاحب دی مارکی دے اندر رائل وکٹوریا دے اندر عظمت صحابہ و دفاع اہل بیت، یہ دے اندر بھی الحمدللہ بڑے ہی جید علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں، جنہ دے وچ سر فہرست ساڑھے سب دا دل کردہ ہے کہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی انہوں نے سنی ہے، دل کردہ ہے علامہ ناصر مدنی صاحب نے سنی ہے، دل کردہ ہے رانا شفیق خان پسوری نے سنی ہے، دل کردہ ہے مولانا منظور صاحب نے سنی ہے، اسی طرح ہی دل کردہ ہے حافظ طلحہ سعید صاحب نے سنی ہے۔ یہ سارے ہی انشاءاللہ اس کانفرنس سے آن گے۔ کوشش کریا جے دوست، یہ مغرب تو بعد شروع ہونی جے اتوار والے دن، جد کو بھی ٹائم ہوئے ضرور آیا جے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ